بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی بھول جائے یا سو گیا اور بیدار نہیں ہو سکا، جاگ نہیں سکا نماز کے وقت کے اندر، اور نماز کا وقت گزر گیا، اس کے بعد وہ بیدار ہوا، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت وہ نماز ادا کر لے۔ اس کو چاہیے کہ وہ کیا کر لے؟ نماز ادا کر۔ یہی اس کی نماز کا کفارہ ہے۔ دیکھو، انسان ہے، انسان بھول بھی سکتا ہے۔ اول تو نماز کو بھولنا چاہیے ہی نہیں، لیکن بعض اوقات بندہ کسی ایسی مصروفیت کے اندر ہو ہی سکتا ہے کہ نہ ہی یاد رہے۔ اور جو نیند ہے نا، یہ تو تقریباً آدھی موت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بندہ الارم بھی لگا کے سوتا ہے تو جاگ نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ واقعہ موجود ہے حدیث کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سفر کرتے اور رات کو بھی ذرا دیر تک سفر کر لیتے، پھر کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے، خیمے لگ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سو جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات جاگتے رہتے کہ میں نے فجر کے وقت تو صبح صادق کے بعد اذان کہنی ہے، نماز پڑھ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سفر میں تھے، رات کو لیٹ سوئے، صحابہ بھی سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے رہے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ان کو بھی نیند آ گئی، وہ بھی سو گئے۔ فجر کی نماز کا وقت نکل گیا، سورج نکل آیا، تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاگ آئی، وہ بیدار ہوئے۔ پھر صحابہ اٹھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت شدید رنج اور صدمہ پہنچا اس بات پہ کہ ہماری نماز رہ گئی ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان دو۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور نماز ادا کی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر ایک آدمی سو گیا اور اس کو اتفاقاً جاگ نہیں آئی تو اٹھ کر وہ جو نماز پڑھ لے گا، قضا تو پڑھے گا، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن اس پر گناہ ہو، کیونکہ اتفاقاً جاگنی ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی نے دانستہ نماز کو چھوڑ دیا، دانستہ جان بوجھ کے، کوئی بھی نماز ہے فجر سے لے کے عشاء تک، بعد میں وقت گزرنے کے بعد قضا پڑھ لی، چلو قضا تو ہو گئی لیکن گناہگار بھی ہے۔ سو گیا تو جاگ نہیں آئی، وہ تو اللہ کا کام ہے نا بیدار کرنا، تو گناہ کوئی نہیں، قضا بھی ہو گئی، گناہ بھی کوئی نہیں۔ دانستہ چھوڑا ہے نماز کو تو پھر قضا پڑھ لے گا، نماز فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر گناہ بھی ہوگا۔ اب مختصراً یہ یہاں پر ایک اور مسئلہ حل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھئی انسان تھے نا، سمجھ لگ گئی نا؟ اگر آپ انسان نہیں تھے، نوری مخلوق تھے، تو نوری مخلوق جو ہوتی ہے ان کو تو نیند آتی ہی، سارے بولو، فرشتے سوتے ہیں، نوریوں کو تو نیند آتی ہی کوئی نہیں۔ پیارے پیغمبر سوئے بھی ہیں، جاگ بھی نہیں آئی۔ اور ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، پیارے پیغمبر کے پاس اختیار کوئی نہیں۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اگر پیارے پیغمبر کے پاس اختیار ہوتا تو پیارے پیغمبر اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو جاتے نا۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ پیارے پیغمبر کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ خود بھی نہیں اٹھے، صحابہ بھی نہیں اٹھے، بعد میں رنج ہے، تکلیف ہے، صدمہ پہنچا ہے۔
اگر اختیار ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ صحت اور زندگی رہی تو کل سے فرض نماز پڑھنے، یا سب کو پتہ ہے جناب کے بندے، فرض نماز پڑھنا سنت کا طریقہ کیا ہے، سورہ فاتحہ کہاں پڑھنی ہے اور بعد میں، اور سنت موقدہ غیر موقدہ، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے صحت و زندگی کے ساتھ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔